یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مملکت کی وسعت کے نتیجے میں وہ کون سی نئی قیادت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، اور کیا سیدنا عمر کے زمانے میں خود سیدنا عمر کی سیاسی بصیرت پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ حالات کو نہیں بھانپ رہے تھے؟ آپ نے بتایا کہ ایک نئی سیاسی قوت ابھر رہی تھی، حالات تبدیل ہو رہے تھے، تو وہ کیا تبدیلی ہے حالات میں جو واقع ہو رہی تھی؟ کیسے سیاسی قوت ابھر رہی تھی اور یہ سیاسی قوتیں سامنے کیسے آتی ہیں؟ اس پہ بتائیے۔ میرا خیال ہے کہ اس سوال کے جواب میں ہمیں انتقال اقتدار کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے ان کا ایک جائزہ لے لینا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری سیاسی قوت مدینہ طیبہ میں مرکوز ہو گئی تھی، اس بات سے ہر شخص واقف ہے، اور اس میں انصار کا پلڑا ابتدا میں بھاری تھا، اس لیے کہ یہ انصاری تھے جن کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر مدینہ لائے تھے۔ یہی لوگ تھے جو آپ کے پشت پناہ بنے۔ چنانچہ اگر آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ آپ کو یہ صراحت ملے گی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں زیادہ تر فیصلے انصار ہی کی رائے کی بنیاد پر کرتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ آخری زمانے میں آ کر صورتحال یہ نہیں رہی۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ سیاسی تغیر کیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کی جو ریاست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قائم ہوئی تھی وہ یثرب تک یا یثرب کی گرد و نواح تک محدود رہتی تو اقتدار شاید انصار کو منتقل کر دیا جاتا، اس لیے کہ وہاں سیاسی عصبیت انہی کو حاصل تھی۔ انہی کے دو بڑے قبائل تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے، کرتے رہے تھے، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی آہستہ آہستہ پورا جزیرہ نما عرب مفتوح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد جو نئی ریاست یا نئی سلطنت وجود میں آئی وہ پورے جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں وسعت ہونا شروع ہو گئی۔ جس کو سیاسی تغیر کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آپ وسیع لوگوں کو اپنے دائرہ اقتدار میں لے آتے ہیں، سلطنت دور دور تک پھیل جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہاں صرف صحرائی تھے، کیا صرف نخلستانی تھے؟ انسان ہوں گے نا۔ میں اس تغیر کی ایک مثال قرآن مجید سے آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ سچے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ یہ ہے کہ ان کے ایک آدمی 10 پر غلبہ پا لے گا اگر وہ ثابت قدم ہوں گے، ان میں سچا ایمان ہوگا، وہ غلبہ پا لیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ انفال کے آخر میں ہے۔ بدر کا معرکہ ہے جس پر سورہ انفال میں تبصرہ کیا گیا ہے، یعنی بڑا ابتدائی زمانہ ہے، اور قرآن مجید اس کے فوراً بعد یہ کہتا ہے کہ الان خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی تھی 1:10 کی، اب اس میں کمی کر دی ہے، بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ کیا سبب ہے اس کا؟ علم ان فیکم ضعفا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا ہے کہ تمہارے اندر اب وہ قوت نہیں رہی۔ وہ کون سی قوت ہے جو کم ہوئی؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو السابقون الاولون ہیں ان کے ایمان میں کمی آ گئی ہے، جلیل القدر صحابہ کرام کے ہاں کوئی کمزوری واقع ہو گئی ہے، نہیں۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ صرف سابقون پر مشتمل نہیں رہی، ان میں نئے لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ تو جو قانون بنایا جائے گا یا ضابطہ بنایا جائے گا، وہاں دیکھیے شریعت کی یا آپ کہیے کہ قانون اتمام حجت کے تحت ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ الان خفف اللہ عنکم، یعنی اللہ تعالیٰ 1:10 کی طاقت سے تمہیں مکلف ٹھہرا رہے تھے کہ تم باطل کے مقابلے میں اترو، پیغمبر کا ساتھ دو۔ اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ حرض المومنین علی القتال، یعنی اب قتال کا موقع آ گیا ہے تو ان کو ترغیب دی جائے کہ یہ نکلیں اس قتال کے لیے۔ تو ایک ذمہ داری، ایک شرعی ذمہ داری یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ اس ذمہ داری کے بارے میں یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اب صورتحال وہ نہیں رہی۔ تو صورتحال میں تبدیلی یہاں جو آئی
یہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، نئے لوگ شامل ہو گئے ہیں، اور نئے لوگوں کے ہاں بحثیت مجموعی ایمان کی، تقوی کی، اللہ پر اعتماد کی وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت جلیل القدر صحابہ کرام میں ہے، جو السابقون الاولون میں ہے، جو معرکہ بدر میں اترنے والوں میں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کر دیا۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ مدینہ تک میں نے عرض کیا کہ سیاسی قوت کا ارتکاز انصار میں ہے۔ جب سلطنت پھیل گئی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات تاریخوں میں نقل ہوئی ہے کہ آپ نے انصار کو بلا کر اور مہاجرین کو بھی، آخری زمانے میں ظاہر ہے یہ ہوا ہوگا، یہ فرمایا کہ میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا۔ میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں اسی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے، یعنی وہاں جب لوگ جمع ہوئے ہیں تو فیصلے کی بنیاد کیا تھی؟ تاریخی واقعات میں اس وقت نہیں جا رہا، یعنی لوگ جمع ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی وہاں چلے گئے، سیدنا عمر بھی چلے گئے، وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق نے جو تقریر کی ہے اور جس کے بعد فیصلہ ہو گیا اس میں اسی واقعے کا حوالہ دیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قریش کو اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ قریش کو کس اصول پر منتقل ہوگا؟ کیا اس اصول کے اوپر منتقل ہوگا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا ہے اور یہ کہا کہ الناس تبع لقریش فی ھذا الشان، اس معاملے میں لوگ قریش کے پیرو ہیں، یعنی قریش کو لیڈرشپ حاصل ہے، مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، یعنی وہ جو ایک سیاسی عصبیت ہوتی ہے وہ پورے جزیرہ نما عرب میں۔ تبدیلی کیا آئی ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ریاست جو کچھ بھی اس زمانے کی ریاست ہے، ظاہر ہے کہ ایک قبائلی تمدن میں ایک ریاست ابھر رہی ہے، تو جو کچھ بھی وہ ریاست ہے وہ مدینے کے حدود یا یثرب کے حدود یا یثرب کے نواح تک محدود نہیں رہی، وہ چونکہ اب پورے جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو گئی ہے، تو اب جو سیاسی تغیر آ گیا ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا نا۔ وہ سیاسی تغیر کیا آیا؟ اب پورے عرب کے لیے قیادت کا فیصلہ کرنا ہے، تو جب پورے عرب کے لیے قیادت کا فیصلہ کرنا ہے تو کس اصول پر ہوگا؟ یہ ہے اصول کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کیا کہہ چکا ہے۔ وہ یہ بات تو واضح کر چکا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہوگا۔ اس میں نہ تلوار فیصلہ کن ہوگی، نہ کوئی قبیلہ فیصلہ کن ہوگا، نہ کوئی خاندان فیصلہ کن ہوگا، نہ کسی خاص شخصیت تعلق کی بنیاد پر اقتدار منتقل کیا جائے گا، بلکہ امرہم شورا بینہم، یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس اصول کو قائم کر دینے کے بعد اس کو کسی زمین پر روبہ عمل ہونا ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد کے اوپر حکومت قائم ہوگی، امرہم شورا بینہم کے اور کوئی معنی نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاں کسی کو کوئی استحقاق نہیں، نہ علماء کو، نہ فلسفیوں کو، نہ کسی خاص طبقے کو، نہ کسی خاص گروہ کو، امرہم شورا بینہم، یعنی انہی کے مابین رائے اور مشورے سے فیصلہ ہو جائے گا، تمام معاملات اسی اصول پر طے ہوں گے۔ تو انتقال اقتدار کے بارے میں تو یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ وہ جمہوری طریقے سے ہوگا، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہوگا۔ میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، اس پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے سب سے اچھی بحث کی ہے تفہیم القرآن میں، اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بالکل واضح کر دیا انہوں نے، اور مجھے پورا اتفاق ہے ان سے کہ اس میں در حقیقت ہر لحاظ سے لوگوں کی رائے پر فیصلے کو منحصر قرار دے دیا گیا، اور جب لوگوں کی رائے پر فیصلے کو منحصر قرار دے دیا گیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کی کرولری ہے، جس وقت آپ کہیں گے کہ اس معاملے کا فیصلہ 10 آدمیوں کو کرنا ہے تو ان کے مابین اگر اتفاق ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نزاع ہے تو پھر اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ تو جمہوریت کیا ہے؟ اکثریت کی رائے کی بنیاد پر حکومت کا قیام، یعنی لوگوں کو آپ آزادی دیں، رائے کی آزادی دیں، فکر کی آزادی دیں، اظہار کی آزادی دیں، اور پھر ان کی رائے پر فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں خاندان حکومت کرے گا، فلاں طبقہ حکومت کرے گا، فلاں گروہ حکومت کرے گا، فلاں شخص کے حوالی موالی حکومت کریں گے، تو اصول دوسرا ہوا نا۔
امرہم شورا بینہم میں تو یہی ہونا ہے کہ لوگوں کی رائے پر، لیکن لوگوں کی رائے کی بنیاد پر اب فیصلے جو کچھ بھی کیے جائیں گے وہ ظاہر ہے کہ اس تمدن کے لحاظ سے ہوں گے۔ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں آپ بیلٹ باکس رکھ دیں گے اور اس میں لوگ ووٹ ڈال دیں گے آ کے۔ پورے جزیرہ نما عرب کی سیاسی صورتحال میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فیصلے کو چھوڑ دیتے، اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کہتے، اصول کے اطلاق کا کیا طریقہ ہوگا، تو شاید بہت بڑی نزاع واقع ہو جاتی۔ تو آپ نے ایک اصولی اطلاق واضح فرما دیا، یعنی دو گروہ ہیں، ایک انصار ہے اور دوسرے قریش ہیں یا مہاجرین جن کو کہا جا رہا ہے۔ گویا اس زمانے میں جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، تو گویا 2 بڑی سیاسی قوتیں موجود ہیں۔ اگر آپ یثرب کے لحاظ سے دیکھیں تو انصار، اور اگر پورے جزیرہ نما عرب کے لحاظ سے دیکھیں تو مہاجرین قریش، یہ 2 قوتیں موجود ہیں۔ اب ان دونوں قوتوں میں قضیہ ہو سکتا ہے، نزاع ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد قریش کو اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ اصول کیا ہے؟ وہی امرہم شورا بینہم کا اصول، اطلاق کرنا ہے نا اس کا، قبائلی معاشرے میں اس کا اطلاق کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں نہیں کیا جا رہا، قبائلی معاشرے میں اس کا اطلاق کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قریش کو اس سے پہلے بھی قیادت حاصل تھی اور اب بھی قیادت انہی کے پاس ہے۔ جزیرہ نما عرب کے لوگ انہی کی حکومت سے، انہی کی سیادت سے، انہی کی قیادت سے واقف ہیں۔ جیسا کچھ بھی قبائلی نظم جزیرہ نما عرب میں تھا، اس میں یہ قریشی کی حیثیت تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ارشادات نقل ہوئے ہیں ان میں ایک ایک بات کو آپ نے واضح فرمایا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ فرمایا کہ الناس تبع لقریش فی ھذا الشأن، یعنی قریش اس معاملے میں سردار ہیں اور لوگ انہی کی اتباع کرتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کے بعد بھی فرمایا مسلم ہم لمسلم و کافر ہم لکافر، کہ جو صورتحال کفر میں تھی وہی صورتحال اسلام میں بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد عرب لا تعرف ھذا الامر الا لھذا الحی، عرب اس قبیلے کے سوا کسی اور کی قیادت سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور قبائلی معاشرے میں اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ خود کیوں فرمایا؟ تاکہ آپ کے فوراً بعد وہ بڑی نزاع واقع نہ ہو جائے جس میں مہاجرین قریش کے اور انصار کے مابین تلواریں کھنچ جائیں۔ گویا ایک قضیے کا اندازہ کر کے کہ وہ پیدا ہو جائے گا، آپ نے اس کے بارے میں ایک ہدایت دی۔ یہ دیکھیے کہ جس وقت لوگ سقیفے میں اکٹھے ہوئے، انصار وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور انصار اپنی قیادت ہی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کسی بھی گروہ میں جب عصبیت کا احساس ہوتا ہے، طاقت کا احساس ہوتا ہے یا لیڈرشپ اس کے ہاں موجود ہوتی ہے، تو فطری طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ اقتدار میرے پاس آئے۔ میں یہاں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی جس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی فرد اقتدار کا حریص ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں فلاں خدمت انجام دے سکتا ہوں تو میں پیش کروں گا اپنے آپ کو۔ تو انصار یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، آپ ان کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، وہی پشتیبان رہے ہیں اس سارے پیغام کے، بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں جس میں انہوں نے اپنے جان مال آبرو ہر چیز کو خطرے میں ڈالا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک پس منظر تھا ان کا، اور مدینے میں ان کو ایک طرح کی عصبیت بھی حاصل ہے۔ تو اس عصبیت کی بنیاد پر انہوں نے یہ چاہا کہ اقتدار اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو حاصل ہو جائے۔ ان کے بڑے لیڈر سعد بن عبادہ اس وقت موجود تھے، بڑی ہی زوردار تقریریں ہو رہی تھیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے تقریر کرتے وقت انصار کی خدمات کا اعتراف کیا، بہت اچھی تقریر کی، اور اس کے بعد سعد بن عبادہ سے یعنی لیڈر سے پوچھا، جو رہنما وہاں موجود ہے ان میں سب سے بڑے آدمی سعد بن عبادہ ہیں، انہی کی قیادت کا مسئلہ بھی زیر بحث ہے، اور ان سے پوچھا انہوں نے کہ سعد تمہیں یاد ہے یہ، تم موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ کو عبارات سنائی ہیں یہ اصل میں اسی موقع پر سامنے آئی۔ روایت کون کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔
تصدیق کون کر رہا ہے کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے؟ سعد بن عبادہ، یعنی ان کے الفاظ ہیں لقد علمت یا سعد تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا انت قائد، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے صحابہ کرام کا کردار کیا ہے، یعنی اس موقع کے اوپر کہ انصار اپنے لیے قیادت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس موقع پر کہ سعد بن عبادہ ان کے رہنما ہے، اگر ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا جائے تو قیادت ان کے پاس جائے گی۔ میں آپ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کمزوری میں مبتلا ہو جاتا کہ انکار کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کی زبان سے غلط بات نہیں نکلتی۔ اسی اصول کو محدثین نے پھر بعد میں ایک قاعدے کی صورت دے دی کہ صحابہ تو کلہم عدول، یعنی وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا آپ درست کہہ رہے ہیں، یعنی راوی بھی دیکھیے کون ہے اور تصدیق کرنے والا بھی کون ہے، تو تصدیق کر دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر انصار نے، ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائے تھے، اس کے بعد انصار نے پھر اپنے لیڈر کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ نزاع کو ختم کر دینے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کے لیے آگے بڑھ کر سیدنا ابوبکر کا ہاتھ پیش کر دیا تو انصار بھی ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا خطبہ ہے وسیع جس میں سیدنا عمر نے یہ بتایا ہے کیا ہوا تھا اس موقع کے اوپر، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے ہر شخص کو۔ اس میں انہوں نے پوری وضاحت کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی وہاں پر ایک نزاع برپا ہو گئی تھی، ایک اقلیتی گروہ اقتدار کا مطالبہ کر رہا تھا، بات وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کے یہ کہہ رہے تھے کہ منا امیر و منکم امیر، ایک شخص تم میں سے حکمران بن جائے، ایک ہم میں سے حکمران بن جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز تو کسی اقتدار میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس صورتحال میں جب میں نے یہ دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی تقریر کے نتیجے میں مسئلہ واضح ہو گیا ہے، یعنی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اقتدار قریش کو جانا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دو پارٹیوں میں نزاع ہے، جیسے ہمارے ہاں مسلم لیگ میں اور تحریک انصاف میں نزاع ہے یا پیپلز پارٹی میں نزاع ہے، تو یہ طے ہو گیا ہے کہ اکثریت کی تائید مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کو حاصل ہے، یہ طے ہو گیا ہے۔ اب اگر پیپلز پارٹی میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا ابوبکر تھے۔ چنانچہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی سیدنا ابوبکر صدیق کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، تقطع العناق، ان کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ مثال دے کے بتایا تھا کہ ہر گروہ میں، ہر پارٹی میں بعض اوقات بڑی غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں، جیسے جماعت اسلامی میں مولانا سید اللہ صاحب مودودی تھے، پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، مسلم لیگ میں قائد اعظم۔ تو ایسی غیر معمولی شخصیات کے بارے میں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ کوئی ان سے اختلاف نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی اعتماد پر، یعنی مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرے ان کا نام پیش کر دینے سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا، یہ ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں نزاع نہیں ہو سکتی، تو میں نے ان کا نام کیوں پیش کیا؟ تاکہ یہ افتراق آگے نہ بڑھ جائے۔ یعنی اس وقت تو معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن رات گزرنی ہے، اس سے پہلے کوئی اور قیامت برپا نہ ہو جائے۔ ایسا ہوتا تو پھر تلواریں ہی فیصلہ کیا کرتی ہیں۔ دیکھیے جمہوریت کیا چیز ہے، امرہم شورا بینہم کا اصول کیا چیز ہے، انتقال اقتدار کا پرامن طریقہ، یعنی انتقال اقتدار کی ایک صورت تو وہی ہے کہ پانی پت کے میدان میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ابراہیم لودھی کے پاس ہے یا بابر کے پاس۔ تو اگر تو تلواروں نے فیصلہ کرنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امرہم شورا بینہم یا جمہوری اصول کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کر دیتے ہیں، یعنی صحیح اصول پر بھی ہوتا ہے۔ صحیح اصول میں کیوں کہتا ہوں اس کو، اس دنیا کے اندر اقتدار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کائنات کا خالق فیصلہ کر دے، دوسرے یہ کہ جن لوگوں کے اوپر حکومت قائم ہونی ہے وہ فیصلہ کر لیں۔ تو یہ دوسرا اصول ہے جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں یا امرہم شورا بینہم کا اصول کہتے ہیں۔ تو اس اصول پر چونکہ انتقال اقتدار ہونا ہے تو اس میں ایک ایسی شخصیت، یعنی پہلے یہ بات طے ہو گئی کہ اقتدار مہاجرین قریش کی طرف جائے گا، انصار کے پاس نہیں ہوگا، یہ بات طے ہو گئی۔ اس بات کے طے ہونے کے بعد، کیونکہ یہ فیصلہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا،
اور آپ دیکھیے کہ اس میں پیغمبر کی بصیرت بھی، یعنی یہ نہیں کیا کہ فرد کا فیصلہ کر دیں، کسی فرد کے بارے میں نہیں کیا، بلکہ اس اصول کی بنیاد کے اوپر اس کا اطلاق کر کے دکھایا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ العرب لا تعرف حاضر الامر الا لحاضر ہے، یعنی عرب اصل میں اعتمادی اس قبیلے پر کرتے ہیں۔ تو بصیت پارٹی، بصیت گروہ قریش کے حق میں فیصلہ حضور نے کر دیا۔ فیصلہ اتنا بدیہی ہے، یعنی اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی تھی کہ اس میں کوئی اختلاف ہوتا اور پھر خدا کے پیغمبر کا فیصلہ۔ صحابہ کرام نے اس کو مانا اور انصار نے مانا اور تائید کی، سعد بن عبادہ نے تائید کی، یہ بات ٹھیک ہے، اصول میں یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ مان لینے کے بعد انہوں نے ان کا نام پیش کر دیا۔ اس موقع کے اوپر وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پر جو میں نے فیصلہ کیا، رائے قائم کی، اس کے کسی برے نتیجے سے محفوظ رکھا، لیکن کوئی شخص بھی اس بنیادی اصول کو توڑنے کی کبھی کوشش نہ کرے کہ مسلمانوں کا نظام لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، یعنی وہ مسلمانوں کی رائے پر مبنی ہوگا۔ تو آپ بخاری میں اس خطبے کی پوری روایت کو دیکھیے، اس میں وہ صورتحال کو واضح کر دیتے ہیں اور اس وقت کے سیاسی معاملات کے بارے میں بھی اپنا تبصرہ بیان فرما دیتے ہیں، اپنے انتخاب کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ جو اصول کار فرما ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی رائے سے فیصلہ ہوگا۔ غلام صاحب، ایک بہت چھوٹا سا نازک سوال اس موقع پر اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے سعد بن عبادہ کے سرنڈر کرنے سے، جیسی ان کے سامنے بات کی گئی، لیکن کیا یہ بات ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر چکے ہیں؟ کیا یہ انصار کو معلوم نہیں تھی؟ یہ آخر مطلب معاملہ یوں کیوں نہیں ہوا کہ رسول اللہ رخصت ہوئے ہیں تو انصار آئے ہوں قریش کے پاس اور کہا ہو آئیے اقتدار سنبھال لیجئے؟ یہ ابتدا بھی تو آخر ہوئی ہے نا، بعد میں اگرچہ دھول جھٹ گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ ابلاغ کیا دین کی طرح نہیں کیا تھا؟ سیاسی معاملے میں آپ کی ایک اجتہادی بصیرت والی رائے تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ تو تھا نہیں، دین کا مسئلہ تو وہی تھا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ نے ایک قضیے کا احساس کرتے ہوئے کسی موقع کے اوپر یہ توجہ دلا دی۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک بات آپ کے ذہن کے پس منظر میں موجود ہوتی ہے، لیکن جذبات کی حدت میں آپ بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا، اس کو یاد دلایا تو سب لوگوں نے مان لیا اس بات کو۔ یعنی اگر آپ اس کی پوری رودات کو دیکھیں تو جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق نے اس فیصلے کا حوالہ دیا، میں نے آپ سے کیا کہ سعد بن عبادہ نے تائید کی اس بات کی۔ اب اس کے بعد بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قریشی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، قریش کے اندر سے کیا لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ انصار کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انصاری یا کسی لیڈر کو حکمران بنا لیں؟ یہ ہو سکتا تھا۔ میں اس کی تائید میں سیدنا عمر کا ایک قول پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاذ بن جبل ہوتے تو ہم ان کو نامزد کر دیتے، ظاہر ہے کہ وہ انصار میں سے۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بڑی غیر معمولی کوئی شخصیت کسی دوسرے گروہ میں ہے، اتفاق ہو گیا، آپ نے اس کو قبول کر لی۔ یہ خود یہ بات بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کس جگہ سے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اقتدار کی حرص نہیں ہے، اقتدار کی حرص نہیں ہے، حقائق کا انکار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ افتراق پیدا نہ ہونے پائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح وہی اصول ہے امرہم شورا بینہم کا، جس کا اس وقت کے لحاظ سے جو تمدن، جو حالات اس وقت میسر تھے، اس میں اس کا اطلاق کیا گیا۔ یہ مدینہ ہی میں ساری لیڈرشپ موجود ہے، یعنی اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ نیا علاقہ فتح ہوا ہے، جو تعلق پیدا ہوا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عرب کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے لیے جس سزا کا اعلان کیا ہے سورہ توبہ میں، وہ کیا ہے؟ یعنی نہ ماننے والوں میں مشرکین عرب ہیں تو ان کے لیے موت کی سزا ہے، اور دوسرے گروہ ہیں، اہل کتاب کے بھی کچھ گروہ موجود تھے، دوسرے گروہ ہیں تو ان کے لیے محکومی کی سزا ہے۔ تو اس وجہ سے غیر مسلم جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ یا تو مشرکین کے زمرے کے ہوں گے یا اہل کتاب کے۔ اہل کتاب کے زمرے کے لوگوں کو اس سزا کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا جو مشرکین کے لیے بیان ہوئی ہے، لیکن محکومی کی سزا ان کے لیے بھی، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی ان کو بھی محکومی قبول کرنی ہے۔
یہ اصول جان لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس اصول کی میں بہت وضاحت کر چکا ہوں۔ اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے کہ وہاں کوئی قومی ریاست قائم ہونی ہے، یعنی جو تعلق پیدا ہونا ہے صحابہ کے درمیان، حضور پر ایمان لانے والوں کے اور دوسروں کے حاکم محبوب کا تعلق ہے، تو صحابہ کرام کی جو جمعیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی، اس میں جتنی بھی قیادت ہے وہ ساری مدینہ میں جمع ہو چکی ہے، کیونکہ حضور نے یہ بتا دیا تھا کہ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں وہ یہاں آ جائیں۔ اگر کچھ لوگ نہیں آئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ قیادت میں بھی اس مقام پر نہیں تھے، تو لیڈرشپ ساری کی ساری جو تھی وہ وہاں جمع تھی۔ اس میں ظاہر انصار کی لیڈرشپ بھی موجود تھی اور مہاجرین قریش کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، جو نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی۔ یعنی ایک تو قریش کی وہ لیڈرشپ تھی جو زمانہ کفر میں تھی، وہ ساری بدر میں ختم ہو گئی، اس کی جگہ جو نئی لیڈرشپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے اندر سے پیدا ہوئی وہ ساری مدینہ میں موجود تھی۔ فیصلہ اسی کو کرنا تھا، یعنی امرہم شورا بینہم کے اصول پر یا جمہوری اصول پر جن لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے وہ سب وہاں پہ ریپرزنٹ کر رہے تھے۔ آپ پارلیمانی نظام میں کیا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں نا جو اقتدار کا آخری فیصلہ کرتے ہیں، تو لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو، لوگوں کے نمائندے، لوگوں کے عرفاء۔ میں نے اس کا حوالہ دیا ہے اپنی بعض تحریروں میں کہ غزوہ حوازن کے موقع کے اوپر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اس وقت ایک بہت بڑا لشکر تھا، تو آپ نے قیدیوں کے رہا کرنے کے بارے میں لوگوں سے رائے لینا چاہیے، تو لوگوں نے بات کرنا شروع کی تو آپ تک بات پہنچی نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی اب ہر آدمی بول رہا ہے تو ایسے کرو کہ تم اپنے عرفاء منتخب کر کے بھیج دو، تو نمائندے منتخب کر کے بعض حالات میں یہ طریقہ ہوگا۔ نمائندے پہلے ہی سے منتخب ہے، یعنی ایک قبائلی نظم کے اندر نئی لیڈرشپ پیدا ہو کے پرانی لیڈرشپ کی جگہ لے چکی ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ نئے لوگ کون ہیں جن کی طرف لوگ نگاہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں جب اس اصول کا اطلاق کر دیا گیا کہ قریش کی جمعیت اور قریش کی عصبیت اس وقت پورے عرب کی عصبیت ہے، لوگوں کی تائید انہیں کو حاصل ہے۔ عصبیت کیا چیز ہے، یعنی لوگوں کی بہت بڑی تعداد محبت رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، پشت پناہی کرتی ہے، ان کی قیادت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اسی کو عصبیت کہا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، یعنی امرہم شورا بینہم کے اصول کا ایک قبائلی معاشرے میں جب آپ اطلاق کریں گے، آج کے زمانے میں بھی اسی طرح کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں ہم نے اپنے ہاں کے قبائلی علاقوں کے معاملے میں یہی طریقے اختیار کیے، ان کے عمائدین ہیں، ان کے بڑے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہی ان کی رائے کی نمائندگی ہوتی رہی ہے۔ اب کہیں جا کر ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں، یہ 21ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، اب کہیں جا کے اس پوزیشن میں آئے ہیں، اور اب بھی معلوم نہیں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں کہ ان کو بھی اسی طریقے سے حق دیا جائے جس طریقے سے باقی قوم کو حاصل ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج کے زمانے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد حاضر کو رفتہ میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس وقت یہی سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہو سکتا تھا۔ اچھا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ فرماتے اور تو ظاہر اس میں بحث ہوتی، بہت بڑی نزاع پیدا ہو جاتی۔ اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ آپ کی شخصیت ہر نزاع سے بالاتر تھی اور آپ کے کسی فیصلے کے بارے میں یہ رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ اس میں کسی جانبداری کا اندیشہ ہے، تو آپ نے خود ہی یہ فیصلہ فرما دیا۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت ایسی تھی کہ گویا لوگوں کے مابین ان کے بارے میں اختلاف کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اچھا، 2 آدمی 4 آدمی فرض کر لیجیے اختلاف بھی رکھتے ہیں تو لا یوم بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جمہوری اصول پر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایک بڑی تعداد اس کی تائید ظاہر ہے کہ اگلے دن کے واقعات سے ہو جاتی ہے۔ اگلے دن آ کے جب یہ اطلاع کی گئی تو کیا مدینہ میں بغاوت ہو گئی؟ کیا اب تلواریں کھنچ گئیں؟ کیا لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی لوگوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کو اپنا حکمران مان لیا۔ تو بالکل ٹھیک جمہوری اصول کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق کو اقتدار منتقل ہو گیا۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جمہوری اصول کے اوپر جب میں کہتا ہوں تو پہلی چیز کیا ہے، پورے جزیرہ نما عرب میں جس گروہ کو لوگوں کی تائید حاصل ہے اس گروہ کو اقتدار منتقل ہوا ہے، اس گروہ کو۔ وہ کون ہے؟ مہاجرین قریش۔ اس گروہ کی ساری قیادت اس پس منظر میں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اٹھی، آپ مدینہ میں آئے، وہ دارالہجرت قرار پایا، اس پس منظر میں ساری قیادت مدینہ ہی میں موجود ہے۔ جو قیادت پہلے تھی قریش کی وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی پارلیمنٹ مدینہ میں ہے،
آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں، یعنی وہ ساری قیادت جو پہلے تھی وہ معرکہ بدر میں ختم ہو گئی ہے، اور نئی قیادت جو پیدا ہوئی ہے وہ ساری پہلے سے وہی موجود ہے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو امرہم شورا بینہم کے ہر اصولی اطلاق کے لحاظ سے بالکل ٹھیک قاعدے کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق کو حکومت منتقل ہو گئی۔ اس وجہ سے جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے وہ تو ایک چبوترے پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے منتخب کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا بھی اگر آج مثال کے طور پر اس وقت ہمارے وزیر اعظم دنیا سے رخصت ہو جائے تو جس پارٹی کے پاس اقتدار ہے اسی کی پارلیمانی گروہ کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ بنی گالا میں فیصلہ کر رہے ہوں بیٹھ کے، ہو سکتا ہے کہ کسی چبوترے پر بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کسی ہوٹل میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوں، لیکن کیا وہ فیصلہ نمائندگان کا فیصلہ نہیں ہوگا، ریپرزنٹیٹیوز کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی بالکل اسی طریقے سے ایسا ہوا ہے۔ میں پھر توجہ دلا دوں کہ جو اصول ہے، یعنی یہ اصول کہ فیصلے کی بنیاد امرہم شورا بینہم ہے، اس کا اطلاق آپ ان حالات میں کریں گے جو آپ کو میسر ہے۔ آج کے حالات میں اس کا اطلاق اور طریقے سے ہوگا، قبائلی تمدن میں اور طریقے سے ہوگا، کسی اور معاشرے میں اور طریقے سے ہوگا۔ ہم اس وقت انتخابات کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ بیلٹ باکس رکھتے ہیں، اس میں ایک الیکشن کمیشن بناتے ہیں، اس کے بعد یہ سب ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایسا انقلاب برپا ہو کہ 15-20 سال کے بعد ہم بالکل ہی اور طریقے سے یہ انتخاب کر رہے ہیں، تو طریقہ ہم نہیں ہے، وہ اصول کیا ہے، پرنسپل کیا ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے، وہ امرہم شورا بینہم ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے وضاحت کرنے کے لیے، اس میں پھر ایک مرتبہ اس اصول کو مؤکد کیا ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، یعنی مسلمانوں کے رائے ہی سے خلافت کا انعقاد ہونا ہے، یہ طے شدہ اصول ہے۔ اس کا ظہور کیسے ہوگا، اطلاق کیسے ہوگا، جو حالات میسر ہوں گے۔ اب دوسرے انتخاب پر آئیے، اس میں بھی بہت اطمینان سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ولی عہد مقرر کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر کو نامزد کر دیا، ایسا نہیں ہوا، یعنی بالکل وہی قاعدہ اختیار کیا گیا ہے جو قاعدہ اس سے پہلے ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا آخری وقت آیا ہے تو انہوں نے تمام بڑے لیڈروں کو بلایا ہے۔ آپ جو ہمارے ہاں تاریخ کی اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے طبقات ابن سعد، صرف اس کو نکال لیجئے اور اس میں وہ ساری رودات پڑھ لیجئے، یعنی یہاں پھر دیکھیے جو بات بیان کی جاتی ہے وہ بالکل سادگی سے بیان کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے نامزد کر دیا۔ انہوں نے نامزد نہیں کیا، انہوں نے نام پیش کیا، یعنی لوگوں سے رائے لی کہ میں اپنے بعد اگر عمر کو نامزد کروں تو تم کیا کہتے ہو۔ وہ تقریریں موجود ہیں جو لوگوں نے کی ہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ جن کا نام لے رہے ہیں ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، طبیعت میں کچھ خشونت ہے، انہوں نے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ سارے لیڈر جو مہاجرین و انصار کے ہیں ان سب سے انہوں نے مشورہ کیا، بلکہ انصار کے بعد لیڈروں سے خاص طور پر مشورہ کیا ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس وقت قریش کے جو بڑے لیڈر یہاں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ سیاسی حالات میں کوئی بڑا تغیر نہیں آیا تھا، جتنے لیڈر بھی یہاں موجود ہیں ان کی اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اتفاق رائے وہ سب کے سب مطمئن ہیں۔ تب انہوں نے اپنی وصیت لکھوائی، ان کا نام پیش کر کے وہ خط لکھا اور یہ کہا کہ یہ کل لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا جائے، اس کے بعد وہ بیعت کر لیں۔ یعنی یہ معاملہ بھی بالکل اس طریقے سے ہوا ہے۔ ہمارے آج کے زمانے میں بھی اس سے مختلف کیا ہوگا؟ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر دے، یعنی ایسا ہی ہوگا نا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ حکمران دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو کسی نئے انتخابات کا سوال نہیں ہوگا۔ یہاں تو اب ہم نے 5 سال کی مدت مقرر کی ہوئی ہے، ورنہ تو اگر آپ بالکل سادگی سے ایک قبائلی ماحول میں چلے جائیں تو بھائی جب سیاسی حالات میں تغیر ہوگا تو ہو جائے گا، لیکن جب تک نہیں ہے تو جس گروہ کے بارے میں ابھی تک یہ اطمینان ہے کہ پورے عرب میں اسی کی سیادت قائم ہے وہی فیصلہ کرے گا، اس کی لیڈرشپ وہی موجود ہے اور وہ فیصلہ کر رہی ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا۔ تو سیدنا عمر کے بارے میں بھی بالکل اسی اصول کا اطلاق کیا گیا، یعنی لیڈروں نے اپنی رائے دی ہے، تقریریں کی ہیں، اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ سیدنا عثمان کی تقریر موجود ہے، اس میں سیدنا اسید کی تقریر موجود ہے اور بعض لیڈروں کی ہے۔ مہاجرین و انصار کے تمام بڑے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ رائے قائم کی۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں بھی کیا جائے گا۔
اب یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا غیر معمولی دور جب ختم ہوا، اور ظاہر ایک بڑے حادثے پر ختم ہوا، اس لیے کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے جو 2-4 دن زندگی کی مہلت پائی، اس کے دوران میں کیا کیا ہے آپ دیکھیے، وہاں پر بھی بالکل وہی صورتحال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت 6 لوگ ہیں لیڈرشپ جن میں منحصر ہو گئی ہے۔ میں یہاں پھر عرض کر دوں کہ پہلی غلط فہمی جو عام طور پر لوگوں میں وہ یہ کہ سقیفہ میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کر دیا گیا، وہ فیصلہ بھی صحیح سیاسی اصول پر ہوا ہے، امرہم شورا بینہم کو پس منظر میں رکھ کے ہوا ہے۔ دوسرے انتخاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں تو انہوں نے نامزد کر دیا، وہ نامزدگی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح خیال کیا جاتا ہے کہ بس میں نے نامزد کیا اور اس کے بعد کسی کو حکمران بنا دیا گیا۔ اس کے لیے رائے لی گئی ہے، مشورہ لیا گیا ہے، کوئی اعتراض ہوا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے، اور تمام بڑے لیڈروں نے اتفاق کیا ہے اس نامزدگی سے، اس کے بعد ان کا نام پیش کیا گیا ہے۔ تیسرے معاملے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں بھی یہ تاثر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 6 آدمیوں کی شورا بنا دی۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے تم 6 لوگ ہو کہ جن کو لوگ لیڈرشپ کے لیے دیکھتے ہیں۔ 6 کینڈیڈیٹس ہیں، 6 کینڈیڈیٹس ہیں، 6 لوگ ہو تم جن کی طرف لوگ لیڈرشپ کے لیے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی اختلاف ہونا ہے تو تمہارے درمیان ہی ہونا ہے، یعنی یا سیدنا علی کے حامی ہوں گے، یا سیدنا عثمان کے حامی ہوں گے، یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حامی ہوں گے، یا حضرت سعد بن وقاص کے حامی ہوں گے، یا حضرت طلحہ کے حامی ہوں گے، یا حضرت زبیر کے حامی ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ تم 6 ہی میں ہے، جو ہونا ہے تمہارے اندر ہی ہونا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ مسلم لیگ کے بڑے لیڈروں کو سامنے رکھ لیں اور یہ کہیں گے بھائی جو معاملہ ہے تمہارے اندر ہی ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے یہاں انتخابات ہوئے تو اس میں جنیجو صاحب بھی تھے، جتوئی صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، تو اب گویا جو ہونا ہے 3 ہی لوگوں میں ہونا ہے۔ یہ صورتحال ہے، یعنی آپ اگر سادگی سے اس بساط کو دیکھیں، اب یہ 6 لوگ ہیں، یہ کوئی شورا نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آپس میں فیصلہ کرو۔ کس بات کا فیصلہ کرو؟ کیا تم کسی ایک آدمی پر راضی ہو جاتے ہو؟ جس پر تم راضی ہو جاؤ گے لوگ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنی پاکستان میں بڑی پارٹیاں ہیں، اگر آپ غور کریں، تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، MQM ہے، آپ یہ جتنی بھی نمایاں پارٹیاں، جماعت اسلامی کو بھی شامل کر لیں، یعنی یہ جو نمایاں پارٹیاں ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری لیڈرشپ ہے جس کے اندر اختلاف ہونا ہے، تو تم جو زیادہ اعتماد رکھنے والا کوئی شخص ہے اس کے اوپر اطمینان کر لو۔ انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے، آپ ایک قومی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ عام طور پر کرتے ہیں نا آل پارٹیز کانفرنس بنا لیتے ہیں، اس موقع کے اوپر آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں، آراء قائم کرتے ہیں، تو ہر وقت انتخابات ہی نہیں ہوتے، بے شمار موقعوں کے اوپر دوسرے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ ایک یہ سب قریش سے انہی کا تعلق ہے، یعنی وہ پارٹی سب کے سب قریش سے ہے، یعنی وہ تو طے ہے کہ قریش کے اندر ہی سے لیڈرشپ ہونی ہے، یہ تو طے ہے، سوائے اس کے کہ خود قریش مطمئن ہو جائے کہ ان کے ہاں لیڈرشپ نہیں ہے، یا ان کی لیڈرشپ سے زیادہ بہتر لیڈرشپ دوسری جگہ ہے، اور وہ اعتماد کر لیں۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ اعتماد اگر قریش کا حاصل ہو جائے تو سعد بن عبادہ کو بھی حاصل ہو سکتا تھا، وہ اس کے خواہش مند رہے، وہ معاذ بن جبل کو بھی حاصل ہو سکتا تھا، وہ دنیا میں اس وقت موجود نہیں تھے۔ وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ بعض اوقات ایک بڑی پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم کسی دوسری پارٹی کے بڑے لیڈر کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ لوگوں کی پشت پناہی آپ کو حاصل ہے، ان کا اعتماد آپ کو حاصل ہے۔ تو وہ 6 لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی ان سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں تمہاری شورا بنا دی گئی ہے، نہیں، تم وہ 6 لوگ ہو، لیڈرشپ جن میں منحصر ہے، تم آپس میں کسی ایک آدمی پر متفق ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جو تم متفق ہو جاؤ گے تو تمہارے پیچھے جو لوگ موجود ہیں وہ آپ سے آپ متفق ہو جائیں گے، اور اس طرح پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جائے گا۔ اس موقع کے اوپر انہوں نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا، اور سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ مل بیٹھے میرے بعد تو تم دروازے پر کھڑا ہو جانا، 50 انصار کے لوگوں کو لے گئے۔ اب دیکھیے نا کہ انصار کیونکہ اقتدار کی اس کشمکش میں شریک نہیں ہے اس وقت، انہی کے لوگوں کو یہ کہا، یہ ایک بڑے پہلوان قسم کے آدمی تھے، تم کھڑے ہو جانا اور ان کو 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہ دینا، ان سے کہو فیصلہ کرو۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوپ کا فیصلہ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کارڈینل فیصلہ کرتے ہیں. تو گویا 6 لیڈروں کے مابین یہ فیصلہ ہونا. یہ لوگ اکٹھے ہوئے. اب دیکھیے کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت ہی سیاسی بصیرت رکھنے والے بزرگوں میں سے اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم 6 ہیں، تعداد کم کرنی چاہیے، تو ایک ایک کے حق میں دستبردار ہو جائیں. اب ان کے اس دعوت کے اوپر ایک ایک حق میں دستبردار ہوئے 3 لوگ رہ گئے، یعنی ایک سیدنا علی، ایک سیدنا عثمان اور ایک خود عبد الرحمن بن عوف. تو اب گویا معاملہ حضرت عمر نے کہا تھا 6 لوگوں پہ منحصر ہے، 3 میں رہ گیا، کم ہو گئے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں اگر تم فیصلے کا حق مجھے دے دو. یعنی تم مجھے یہ اختیار دے دو کہ میں دیانتداری کے ساتھ، میرے اوپر اعتماد کرو، تم میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دو، ان 2 میں سے. ظاہر ہے کہ 3 ہے نا. تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو خود دستبردار کر لیتا ہوں. پیچھے ہٹ گئے وہ. تو اب ان کو فیصلہ کرنا تھا، یہ اختیار دے دیا گیا ان کو فیصلہ کرنا تھا سیدنا علی میں اور سیدنا عثمان میں. اس رائے تک پہنچنے کے لیے وہ لوگوں کے پاس بھی گئے، انہوں نے گلی بازار میں پھر کر بھی رائے لی اپنی رائے قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ فیصلے کا اختیار ان کو دے دیا گیا تھا. یہاں پر بھی کوئی ریفرینڈم نہیں ہو رہا، یعنی لیڈرشپ متعین ہے، طے ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا ہے، ایک آدمی تک پہنچنا ہے. انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کے بعد حضرت عثمان نے کار سنبھال لیا.